اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا مدفون بأرض طوس، السلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى الرضا الرازق بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید مرشد عباس نصری آپ کی خدمت میں عشرہ کرامت کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ آج تھوڑا سا لیٹ ہم آئے ہیں، اور اس کے بعد عشرہ کرامت کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کرام کو بالخصوص امام زمانہ اور بالعموم تمام موالیہ نے حیدر کرار کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، عشرہ کرامت جس طرح میں ہر روز یہ بات کرتا ہوں کہ یکم ذوالقعدہ کو حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، اور 11 ذوالقعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ ان دو بہن بھائیوں کے جو ولادت ہے اس کے درمیان جو 10 دن کا وقفہ ہے، اس 10 دن کو عشرہ کرامت کا نام دیا ہے، اور یہ پورے ایران میں بہت جوش سے منایا جا رہا ہے، پرجوش انداز سے منایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جن ناظرین نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، پچھلے 2-3 پروگرام ہمارے ساتھ نہیں تھے، تو خلاصتاً ان کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے 2 دن ہم نے امام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اوپر پروگرام کیا، ان کی فضائل، عظمت اور وہ منزلت بیان کیا، اور اس کے بعد دوسرے دن کم کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ کم کی منزلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے جس میں امام رضا علیہ السلام کے فضائل ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ مہمان گرامی حجت الاسلام والمسلمین علامہ احتشام حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، کل آغا صاحب بہت خوبصورت انداز سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے کرامات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں تھا جس کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی، تو میرا آج بھی وہی سوال ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے کرامات ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کیا کرامات تھیں ان کی، کیا عظمت ہے، کیا فضائل تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ کل گفتگو امام رضا علیہ السلام کی کرامت کے اوپر ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ خاندان کریموں کا خاندان ہے، یہ خاندان وہ ہے کہ جس کو کرم پروردگار عالم نے عطا کیا ہے،
جنہیں اللہ نے کریم بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں بنیادی طور سے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، اور اس میں کرم جو ہے یہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ خود کریم یہ پروردگار کی صفت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ غنی کریم کے ذریعے سے کرایا ہے، اور روایات میں جناب یوسف کی تعریف جو کی گئی تو کہا یوسف کریم تھے، کیا بات، ان کے والد وہ بھی کریم تھے، کیا بات، ان کے دادا وہ بھی کریم تھے، ان کے پردادا وہ بھی کریم تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جناب یوسف نبی خدا ہیں۔ جب انہیں مصر کے خزانے کے اوپر انہیں قبضہ ملا، ان کا اختیار مصر کے خزانے ان کے اختیار میں آئے، تو انہوں نے خزانے کے منہ بندگان خدا کے لیے کھول دیے۔ سبحان اللہ، ان کا کرم دنیا نے دیکھا۔ اس کے بعد ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب وہ بھی کریم ہیں، حضرت یعقوب کے والد بزرگوار حضرت اسحاق وہ بھی کریم ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کے والد وہ بھی کریم ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی 4 پشتیں وہ ہیں کہ جہاں کرم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات، تو علماء نے اور محدثین نے جب حضرت یوسف کا تذکرہ کیا تو کہا کہ حضرت یوسف کا کرم وہ ہے کہ جو 4 پشتوں تک چلا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اگر 4 پشتوں میں کرم چل جائے تو یہ فضیلت ہے اور یہ کردار جو ہے وہ قابل تعریف ہے، یہ خاندان جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اب اگر ہم اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں تو یہاں تو سب کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، یعنی پورا سلسلہ 12ویں امام سے لے کر رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے لے کر حضرت ابراہیم تک یہ پورا خاندان جو ہے وہ کریموں کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا اگر انسان اپنے ظرف میں صلاحیت پیدا کر لے تو یہاں عطا کرنے والے میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے۔ یہ جلوہ گاہ ہیں صفات الہی کے۔ پروردگار عالم کریم ہے تو اس نے اپنا نمائندہ بھی بنایا ہے اسے جو کریم ہے۔ کیا بات، امام رضا علیہ السلام کی کرامت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور میں نے کل یہ گزارش کی اور وہ بات کسی حد تک مکمل نہیں ہو سکی تھی کہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا میلانی حرم امام رضا علیہ السلام میں مسجد گوہر شاد ہے۔ جو لوگ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ بہتر میری بات کو محسوس کریں گے، اور جو لوگ نہیں آئے ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد اور آل محمد انہیں امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے میں حرم مطہر میں ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد۔ آیت اللہ میلانی مسجد گوہر شاد میں درس خارج کہتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت سے علماء اور طلباء جو ہے وہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آیت اللہ میلانی نے امام رضا علیہ السلام کی یہ کرامت نقل کی کہ امام رضا علیہ السلام ایک دن ایک حمام میں تشریف لے گئے، اور وہاں ایک آدمی جو برس کی بیماری تھی، جی جی، بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور یہ بیماری جو ہے وہ سرایت کرنے والی بیماری ہے، لہٰذا لوگ اس سے دور رہتے ہیں اور اس آدمی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ تو اس شخص کو اس کے گھر والوں نے بھی الگ کر دیا تھا، بیوی بچوں نے بھی اسے گھر سے باہر کر دیا تھا، اور وہ ایک خرابے میں زندگی گزار رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام اس حمام میں تشریف لا رہے ہیں نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، تو وہ امام کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا فرزند رسول آپ دیکھیے کہ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، یہ میری بیماری ہے اور میں اس طرح سے بیماری میں مبتلا ہوں، آپ کو اللہ نے کریم بنایا ہے، آپ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے شفا دے دے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس حوض سے ایک کاسا پانی نکالا اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر ڈالا۔ جیسے ہی اس سر کے اوپر پانی ڈالا، جہاں جہاں پانی کے قطرات پڑ رہے تھے اس کی بیماری جو ہے وہ دور ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں پروردگار عالم نے اسے شفا دے دی، اور امام علیہ السلام کے پانی کی برکت سے، آپ کے دست مبارک سے جو پانی اس پیالے سے ڈالا اس کے جسم کے اوپر، ساری بیماری اس کی دور ہو گئی۔ یہ واقعہ آیت اللہ میلانی نے درس خارج میں بیان کیا۔ اب یہ نقطہ جو قابل توجہ ہے، جیسے یہ واقعہ بیان کیا تو ایک شخص، ایک طالب علم جو اس درس میں شریک تھا، وہ اٹھا اور دوڑتا ہوا مسجد گوہر شاد کے صحن میں جو حوض ہے اس میں گیا، اور اس نے اپنے کو اس پانی کو لے کر اپنے جسم پر ڈالا، اپنے سر پہ ڈالا، اور واپس آیا جبکہ اس کا ماما بھیگا ہوا تھا، اس کی ابا جو ہے وہ گیلی تھی، اس کی قبا جو ہے وہ بھیگی ہوئی تھی، اور آیت اللہ میلانی سے کہنے لگا
کہ استاد بزرگوار ابھی آپ نے جو واقعہ بیان کیا امام کا، میں آپ کے درس میں روزانہ نہیں آتا ہوں، مجھے بھی برس کی بیماری تھی اور عالم یہ تھا کہ مجھے بھی میرے گھر والوں نے مجھے الگ کر دیا تھا اور میں الگ ایک جگہ تنہائی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ آج نہ جانے میرے دل میں کیا خیال پیدا ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ آج میں آپ کے درس میں شرکت کروں۔ جیسے ہی میں آپ کے درس میں آیا میں نے دیکھا کہ آپ امام رضا علیہ السلام کی یہ کرامت بیان کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ مولا میں آپ کے حوض میں جا کر پانی جو ہے آپ کی طرف سے میں اپنے جسم کے اوپر ڈالتا ہوں۔ مولا یہ حوض آپ کے حرم مطہر میں واقع ہے، یہ میں آپ کی نیابت میں آپ کی طرف سے اپنے جسم کے اوپر پانی ڈال رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تمام لوگ درس کے گواہ ہیں کہ میرے جسم میں ایسی بیماری تھی، برس کی بیماری تھی، لا علاج بیماری تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ابھی پانی ڈالا ہے پروردگار عالم نے امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں مجھے شفا دے دی۔ یہ خاندان اتنا کریم ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی نیابت میں ان کی طرف سے اس نے جو ہے وہ پانی ڈالا اور وہ پانی امام کی طرف منسوب کر دیا تو پروردگار عالم نے اس شخص کو شفا دی ہے۔ لہٰذا واقعی بڑے فخر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسی ہستیاں عطا کی ہیں، ایسی شخصیتیں ہم کو عطا کی ہیں، ہمیں ایسے امام دیے ہیں، ایسے ائمہ دیے ہیں کہ ہم دنیا والوں کے سامنے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جیسا امام ہمارا ہے ویسا امام کسی کا نہیں، جیسے ائمہ ہمارے ہیں ویسے ائمہ کسی کے نہیں ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور ہمارے یہاں یہ بزرگ علماء میں سے ہیں، تقریباً 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت ہی تفصیل سے جو کتاب لکھی ہے امام رضا علیہ السلام کے حالات پر، وہ عیون اخبار رضا علیہ السلام ہے۔ اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں وہ واقعہ بھی ناظرین اکرام کے لیے بیان کروں تاکہ فضائل بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا جی، تاکہ واقعی اندازہ ہو، انسان معرفت کے ساتھ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے اور دیکھے کہ واقعی پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے کس طریقے سے لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب کیا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ شہر بلخ سے 2 آدمی زیارت کے لیے آئے، ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے۔ دونوں آئے، روضے میں داخل ہوئے، سلام کیا، زیارت پڑھی اور اس کے بعد آقا جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے اس کا غلام وہ بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آقا نماز پڑھ رہا ہے، غلام نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں گئے، نماز جب سے فارغ ہوئے تو اچانک آقا نے اپنے غلام کو مڑ کر دیکھا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا، اللہ اکبر، اور میری ایک کنیز ہے، میں اس کنیز کو بھی آزاد کر رہا ہوں اور تم اس سے عقد کر لو، اور میرے وطن میں میرے پاس ایک باغ ہے، وہ باغ میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ تم اس میں اپنا مکان بنا لو اور تمہارا ذریعہ معاش جو ہے وہ اس باغ کے ذریعے سے حاصل ہو۔ جیسے ہی اس آقا نے اپنے غلام کو یہ 3 خبریں دی ہیں، 3 خوشخبری دی ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور اپنی کنیز کو بھی میں نے آزاد کیا، اس سے تم عقد کر لو، شادی کر لو، اور رہنے کے لیے، گزارے کے لیے میں تمہیں باغ عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو وہ غلام زار و قطار رونے لگا، اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، گریے کی آواز اس کی بلند ہو گئی۔ آقا نے کہا کہ میں نے تو تمہیں خوشخبری دی ہے، یہ رونے کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، میرا یہ گریہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی میں نے امام سے توسل کیا اور یہ دعا میں نے 3 دعائیں امام سے کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ پہلی دعا میں نے یہ کی تھی کہ مولا مجھے آزادی چاہیے، میں آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ دوسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ یہ کنیز جو ہے اسے یہ آزاد کر دے، میں اس سے عقد کر لوں، کیا بات، اور تیسری دعا یہ کی تھی کہ پروردگار عالم کوئی ذریعہ معاش کا بھی میرے انتظام کر دے۔ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے میری تینوں دعاؤں کو مستجاب کر لیا۔ بہت اچھا، آقا نے کہا کہ پوچھا کہ کون سا وقت تھا، تو اس نے جو بتایا، کہنے لگا واقعی یہی وہ وقت تھا کہ جب میرے دل میں بھی یہی تینوں باتیں پیدا ہوئیں
کہ میں تم کو آزاد کر دوں، میں اپنی کنیز کو آزاد کر دوں، اس سے تمہاری شادی کروا دوں اور تمہیں باغ جو ہے وہ ہدیہ کے طور سے دے دوں۔ سبحان اللہ۔ واقعی یہ تمام ناظرین کرام کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت درس ہے۔ بڑا درس ہے بے شک، کہ امام کی شخصیت کو پہچانیں۔ یہ کریم کا دربار ہے، کیا بات، یہ کریم کا دروازہ ہے۔ بے شک، پروردگار عالم ان کے ذریعے سے ہماری حاجتوں کو قبول کرتا ہے، پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، بے شک، بے شک، اور بہت فضیلت ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ بے شک، امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے پدر بزرگوار کی زیارت کرے گا، پروردگار عالم اسے 1000 حج کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان 1000 حج مقبول، کیا وہ 1000 حج جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہوں۔ اللہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اگر کسی انسان کو 1000 سال عمر دے سبحان اللہ، اور وہ 1000 سال ہر سال حج کے لیے جائے، کیا بات، حج میں کتنی زحمتیں ہوتی ہیں، بے شک، حج میں کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، بے شک۔ وہ بھی اس وقت کا حج جب امام محمد تقی علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ ایک انسان ایک ملک سے، ایک شہر سے مکے جانا چاہتا ہے، کیا کتنی زحمتیں تھیں۔ بے شک، امام فرماتے ہیں کہ اگر 1000 سال کی اللہ عمر عطا کرے اور وہ 1000 سال حج کرے اور 1000 حج وہ قبول ہو خدا کی اللہ بارگاہ میں، اکبر، اللہ، ممکن انسان حج کے لیے گیا ہو لیکن وہ حج جو ہے خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں 1000 حج مقبول کا ثواب پروردگار عالم زائر امام رضا علیہ السلام کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن امام نے فرمایا کہ اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ بے شک، اللہ 1000 حج کا ثواب دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عارفاً بحق، اللہ اکبر، امام رضا علیہ السلام کے حق کو پہچانتا ہو۔ راوی نے عرض کیا فرزند رسول یہ عارفاً بحق کے معنی کیا ہے؟ کہ معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرے، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے، اس کے معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا 4 شرطیں ہیں اس کی۔ سبحان اللہ، عارفاً بحق کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے ناظرین اکرام اکثر روایات پڑھتے ہیں تو اس میں روایت میں یہ فقرہ ملتا ہے کہ امام کی جو زیارت کرے ان کی معرفت کے ساتھ۔ بے شک، تو راوی نے پوچھا مولا یہ معرفت کے معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا معرفت کی معنی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے جب ذریعہ مطہر پہ آئے، روضہ مبارک میں داخل ہو، امام کے ذریعہ کے سامنے آئے تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انہو امام، بے شک، سب سے پہلا معرفت بحق ہی ان کے حق کو پہچانتا ہو، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انہو امام، یہ امام ہیں، کیا بات، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مفترض الطاعہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ واجب الاطاعت ہیں، شک۔ یعنی مولا جو کہہ دیں گے اس کے اوپر ہمیں اطاعت، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا عمل ہے، کرنا، یعنی ان کی بات نبی کی بات ہے، بے شک، ان کا حکم نبی کا حکم ہے، لہذا مفترض الطاعہ یعنی ان کی اطاعت جو ہے وہ ہم پر واجب ہے۔ واجب ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جب آئے اس بارگاہ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ اعتقاد رکھتا ہو انہو شہید، اللہ، یہ شہید ہے، بے شک، یہ راہ خدا میں شہید کیے گئے ہیں، ان کو زہر دیا گیا ہے۔ چوتھی بات، چوتھی شرط فرمایا انہو غریب، یہ غریب الوطنی میں شہید کیے گئے ہیں، کیا بات، یہ غریب الغربا ہیں۔ بے شک، بے شک، واقعی آپ دیکھیں اس اعتبار سے اگر امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے، ہم لوگ جب زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا غریب الغربا، جہاں ہم سلطان عرب والعجم کہہ کے سلام کرتے ہیں امام کو، وہیں غریب الغربا بھی کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ امام غریب ہے، واقعاً غریب الوطن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی جانشین ہیں، آل رسول جو ہے ہمارے امام علی علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، جو ہمارے امام ہیں، سب عربستان کی سرزمین پر دفن ہیں، چاہے وہ حجاز کا علاقہ ہو اور چاہے عراق کا علاقہ ہو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں، امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ میں ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو ائمہ ہیں وہ عراق کی سرزمین کے اوپر ہیں، چاہے کربلا میں ہو، چاہے نجف میں ہو، کاظمین میں ہو، سامرہ میں ہو، یہ سارا علاقہ عربستان کا علاقہ ہی کہلاتا ہے۔ صحیح بات، لیکن کہ تنہا ہمارا امام ہے جو غریب الوطن ہے، جو عجم کی سرزمین کے اوپر دفن ہوا ہے۔ بے شک، لہٰذا امام نے فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انہو غریب، یہ غریب الوطن ہے، یہ عالم مسافرت میں شہید کیا گیا ہے، یہ عالم غربت میں اس دنیا سے گیا ہے۔ لہٰذا یہ زیارت کے فضائل ہیں امام کے، اور یہ امام کی کرامات ہیں۔ انسان جو ہے
امام کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کریں۔ جان بہت خوبصورت، آپ کرامات بہت زبردست بیان کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو، اور یہ کرامات جو ہیں، یہ فضائل جو یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی ہیں۔ اگر آپ کسی دنیا میں کسی اور انسان کے ایسے کرامات، ایسے فضائل آپ کو کہیں ملے گا نہیں۔ میں تھوڑا سا آغا صاحب کی بات، آپ کی بات ایڈ کرتا چلوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کس طرح مریضوں کو شفایابی ہوئی، تو آپ دیکھ رہے آج حرم، اسی حرم کے جس صحن میں ہم، صحن کے اوپر چھت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی صحن میں یہ جگہ معروف بھی ہے جس کے آپ جانتے ہیں، اور یہاں پر مریضوں کو باندھا ہوا ہے۔ جو یہاں جو مریض یہاں پر صحتیابی، جو مریض یہاں صحتیاب ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی باندھنے کی وجہ وہ کھل جاتا ہے، اور یہاں وہ معجزاتی طور پر لوگ اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم یہ امام کے کرامات ہی ہیں۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے آصف کہ جس طرح ہم نے کرامات بیان کی، اب امام کی جو عبادی سیرت ہے وہ بتائیں کہ امام کی جو عبادت ہے وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام ہمارے نمونہ ہیں ہمارے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین۔ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں۔ اللہ نے ان کی سیرت کو ہمارے لیے ویسے ہی نمونہ عمل قرار دیا ہے جیسے پیغمبر خدا کی سیرت کو نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو امام کے بارے میں یہی کتاب جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، عیون اقوال رضا علیہ السلام، مرحوم شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مفصل روایت نقل کی گئی ہے، جس میں راوی ہیں رجا ابن ابی ضحاک، جنہیں مامون نے یہ عہدہ دیا تھا کہ تم امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان لے کر آؤ، اور راستے میں جو حالات ہوں ان کی رپورٹ آ کر میرے سامنے پیش کرو۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشر بھائیان بہت بہت شکریہ، اللہ پاک چند پاکات کو سلامت رکھے۔ قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں۔ جی اجازت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا امام موسیٰ رضا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک چند پاک آپ کو بہت بہت زیادہ اجر نصیب فرمائیں۔ آپ ہمیں محمد والے محمد کی تعلیم، امام رضا علیہ السلام کی تعلیم سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ بحق محمد والے محمد آپ شاد اور آباد رہیں، اور ہمارے حق میں بھی دعا کریں۔ آپ سے مل کر ایک ربائی اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے بھی حسین ہے حق کے ولی کا در، کیا بات ہے؟ جنت سے بھی حسین ہے حق کے ولی کا در، سرور کے پاک نائب نور جلی کا در۔ سبحان اللہ۔ مشہد میں اور نجف میں کوئی فرق ہی نہیں، مشہد میں اور نجف میں کوئی فرق ہی نہیں، وہ بھی علی کا در ہے، یہ بھی علی کا در۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد ماشاءاللہ، یہ کربلائی صاحب سے اجازت، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت آواز، بہت اچھی شاعری، بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح ہمیں کال کرتے رہیے گا، کچھ سنانا چاہتے ہیں، امام کو سلام کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کال کرتے رہیے گا۔ مولانا صاحب موجود ہیں۔ جی مولانا صاحب، بہت اچھے انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ میں کربلائی صاحب کو اپنی طرف سے امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے یہ مبارک جو ایام ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور واقعی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت انہوں نے جو قصیدہ پڑھا، جو اشعار پڑھے، خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کی یہ آواز جو ہے وہ حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں نشر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہ کلام جو ہے وہ امام کے حرم میں گویا آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال بہت بڑی سعادت ہے، پروردگار آپ کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جی آصف۔ تو رجا ابن ابی ضحاک، جی جی۔ جسے مامون نے معمور کیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ امام جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، یہ سب تم آ کر ہمیں بیان کرنا۔ کہتے ہیں کہ رجا ابن ابی ضحاک نے مامون کو جو آ کے رپورٹ پیش کی ہے، اس میں اس نے لکھا، بڑی تفصیلی یہ روایت ہے جس میں امام رضا علیہ السلام کے حالات جو ہیں وہ سفر کے لکھے ہوئے تھے۔ یہ 4 مہینے کا سفر جو آپ نے مدینے سے خراسان میں کیا تھا، 4 مہینے کی مشقتیں جو برداشت کی تھی، یہ سارے سفر کی گزارش اور رپورٹ جو ہے وہ اس نے
مامون کی دی۔ وہ خود رجا ابن ضحاک جو ہے بہت ہی ایک ہوشیار آدمی تھا، امام کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی عبادتوں کو دیکھ کے خود تحت تاثیر قرار پایا اور متاثر ہوا، اور بعد میں امام کے محبوں میں شامل ہو گیا تھا، امام کے چاہنے والوں میں سے شامل ہو گیا تھا۔ وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا کہ رات کے ایک حصے میں صرف آپ سوتے تھے، کیا بات، آپ بہت مختصر وقت کے لیے رات میں سوتے تھے، اس کے بعد آپ اٹھ جاتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، سبحان اللہ، نماز شب پورے شرائط کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نماز شب کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد امام 30 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کیا کرتے اللہ تھے۔ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیے 30 مرتبہ سورہ توحید پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اس پورے سفر میں یہ دیکھا کہ امام رات کو نماز شب کے علاوہ نماز جعفر تیار بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز جعفر تیار پڑھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، اس کے بعد تلاوت قرآن کرتے تھے، اور جب صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا تھا تو امام 2 رکعت نماز نافلہ صبح پڑھتے تھے، اس کے بعد نماز صبح ادا کرتے تھے، نماز صبح کے بعد تعقیبات پڑھتے تھے، سبحان اللہ، تعقیبات کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام یسجدو سجدے میں جاتے تھے، کیا بات، اور یہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ جب سورج نکلتا تھا تب امام سر اپنا سجدے سے اٹھاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد سجدے سے جب آپ اٹھتے تھے تو یجلس، امام بیٹھ جاتے تھے، پھر لوگوں کے جو سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات دیتے تھے، لوگوں کی جو حاجتیں ہوتی تھیں، جس شہر سے گزرتے تھے امام، جس علاقے سے گزرتے تھے، لوگوں کو جب اطلاع ہوتی تھی کہ فرزند رسول ہیں، امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو لوگ جو ہیں امام کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اور امام جو ہیں ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ان کے مسائل کا جواب دیتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ فقط شیعہ نہیں بلکہ دوسرے فرقے کے جو لوگ تھے وہ بھی امام سے اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈتے تھے، ڈھونڈتے تھے، اور امام ان کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ بے شک، اس کے بعد یہ رجا بن ابی ضحاک روایت کرتے ہیں کہ جس شہر میں جس جگہ کے اوپر 10 دن کا قیام ہوتا تھا کہ امام 10 دن قیام کر فرمائیں گے، تو پھر امام جو ہے نافلہ ظہر بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ، نافلہ عصر پڑھتے تھے، سبحان اللہ، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر امام سجدے میں جاتے تھے، سبحان اللہ، اور 100 مرتبہ فرماتے تھے شکراً للہ، اللہ اکبر، شکراً للہ، شکراً للہ۔ کیا بات، اس کے بعد تعقیبات میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہوتا تھا تو نافلہ عصر پڑھتے تھے، نافلہ عصر کے بعد امام نماز عصر ادا کرتے تھے، اور پھر 100 مرتبہ سجدے میں جا کر فرماتے تھے حمداً للہ، اللہ اکبر، حمداً للہ، حمداً سبحان للہ۔ اللہ، سبحان اللہ، یعنی امام کو یہ سجدہ شکر بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، چاہنے والے امام کے ناظرین اکرام، ہمارے امام کی عبادت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہم جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنی پروردگار کی بندگی کر سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ نماز اول وقت کو آپ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر ہم امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، یقیناً امام کے چاہنے والے ہیں، امام کا ہم سے مطالبہ یہی ہے کہ نماز اول وقت پڑھو۔ سبحان اللہ، آپ جہاں بھی ہیں واقعی امام کے اس فرمائش کو، امام کے اس پیغام کو آپ اپنی زندگی میں سامنے رکھیں۔ امام کو اول وقت نماز جو ہے وہ پڑھنا پسند تھی، آپ اسے پسند فرماتے تھے، اول وقت نماز پڑھتے تھے۔ کیا بات، راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ تھا، ایک مقام کے اوپر جب امام پہنچے، قافلہ بھی کافی پیچھے تھا، کہتا کہ ہم امام کے ساتھ تھے، آگے چل رہے تھے، تو نماز کا اول وقت ہوا، امام نے فوراً مصلی بچھا دیا، تو ہم نے کہا فرزند رسول تھوڑی دیر آپ انتظار کر لیجئے کہ قافلے والے آ جائیں تو نماز ادا کریں۔ آپ نے فرمایا اول وقت ہمارا انتظار نہیں کرے گا، اللہ اکبر، سبحان اول وقت نماز کا چلا جائے گا، وہ لوگ آئیں گے، آ کر اپنی نماز پڑھ لیں گے، ہمیں اول وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اول وقت رضوان من اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اول وقت اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو رضا الہی جو ہے وہ انسان کے شامل حال ہوتی کیا ہے۔ بات، نماز اول وقت رضا پروردگار کے مراد، رضا پروردگار سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ چیز نہیں، بے شک، رضوان من اللہ اکبر، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کے لیے نہ جنت کی اہمیت ہے، نہ جنت کی نعمتیں جو ہیں اس کے لیے اہمیت رکھتی ہیں رضا پروردگار کے مقابلے میں۔
رضوان من اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے تو اول وقت کا ثواب یہ ہے کہ رضائے پروردگار عالم اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر وسط وقت پڑھتا ہے نماز کا اول وقت نکل گیا، وسط وقت جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کی عفو جو ہے وہ اس انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر آخر وقت میں انسان نے نماز پڑھی ہے تو پھر خدا کی مغفرت جو ہے وہ انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ علماء نے فقہ الحدیث میں جب معنی کیے اس روایت کے تو کہا اول وقت یعنی پورا ثواب جو نماز کا ہے وہ انسان کو ملتا ہے۔ ایک کالر اور جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں عامر حسن مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی عامر صاحب، جی میں نے دعا کرانی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں الہی اور تمام جو بیمار ہیں ان کو خیالی ملے الہی اور ہمارے مرحومین اور تمام مرحومین کی مدد فرمائے۔ یہ دعا کے لیے درخواست ہے۔ انشاءاللہ مولانا صاحب موجود ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کو ہیں، پروردگار عالم بحق محمد اور آل محمد آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے کہ آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر سکیں، اور جو مریض بیمار ہیں پروردگار ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ جی۔ بہت بہت شکریہ عامر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ ماشاءاللہ سیرت عبادی جو تھی جی تو امام رضا علیہ السلام نماز کے لیے آپ نے بہت تاکید کی ہے اپنے چاہنے والوں سے، اور خود اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے امام نے یہ بتایا ہے کہ نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھنا چاہیے۔ میں اپنے تمام ناظرین اکرام سے یہ گزارش کروں گا کہ آج اور یہ ایام جو عشرہ کرامت ہے، امام رضا علیہ السلام کے فضائل، مناقب اور آپ کے کمالات، آپ کی سیرت کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہم ان کے کمالات کو، ان کے فضائل کو سنتے ہیں، تو امام کی سیرت کو ہم اپنائیں، امام کی سیرت سے ہم درس حاصل کریں۔ اگر امام ہمارے اول وقت نماز پڑھتے تھے اور نماز کو پسند کرتے تھے کہ اول وقت ادا کی جائے، تو ہم بھی اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، دفتر میں ہوں، دکان پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم کوشش یہ کریں کہ اول وقت جو ہے وہ ہم نماز ادا کریں، تاکہ واقعی معلوم ہو کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جتنے ناظرین جتنے جناب علامہ احتشام حیدر رضوی صاحب جو کہ بہت خوبصورت فضائل، کرامات، یہ سب امام رضا علیہ السلام کے کہ یہ اس پر عمل کریں گے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی کرامات، فضائل ہم بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن واقعی وہ شخص ہے جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں۔ مومن واقعی وہ شخص ہے جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جاتی ہو، یعنی اگر وہ اللہ کی سنت پر عمل کرے، رسول کی سنت پر عمل کرے اور اماموں کی سنت پر عمل کرے، تو یہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ ہم کہیں گے یہ مومن واقعی ہے۔ اب یہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جب کسی مومن پر تنگدستی، فقر اور بیماری کا غلبہ آ جائے، وہ اس پر استقامت، صبر کرے، تو وہ خدا، رسول اور امام علیہ السلام کی سنت پر اس نے عمل کیا گیا۔ یہ ہے، ہم جناب مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کس طرح سے نماز، عبادت، نماز، روزہ کس طرح سے انجام دیتے تھے، سفر کے دوران کس طرح سے نماز اول وقت کو انجام دیتے تھے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہم نے ان سے سیکھنی ہیں، یہی فضائل ہیں، یہی کرامات ہیں اماموں کے۔ تو آج پھر ہمارے ساتھ انہی فضائل اور انہی کرامات کو بیان کرنے کے لیے، اپنے اشعار میں بیان کرنے کے لیے جناب حجت الاسلام شاعر اہل بیت ہیں شمس جعفری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بہت بہت آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر تو آپ جانتے ہیں کبھی کم نہیں ہوا ہے، تو بسم اللہ کیجئے گا۔ میرے خیال سے لفظوں نے جب وفا کر دی، اللہ اکبر، بہت اچھی۔ میرے خیال سے لفظوں نے جب وفا کر دی، قلم نے نقطۂ با کی رقم سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے خیال سے لفظوں نے جب وفا کر دی، قلم نے نقطۂ با کی رقم ثنا کر دی، حبیب میسم و سلمان جون قمبر و ہر، بے شک حبیب میسم و سلمان جون قمبر و ہر، یہ کس کے عشق نے ہر خاک نما کر دی؟ آہا کیا بات ہے. حبیب میسم و سلمان جون قمبر و ہر، یہ کس کے عشق نے ہر خاک نما کر دی؟ اور یہ چاند تارے یہ سورج اسی سے خلق ہوئے، بے شک یہ چاند تارے یہ سورج اسی سے خلق ہوئے، فلک کے نام جو فضا نے گرد پا کر دی. کیا بات ہے، کیا بات. بہت بلند ہیں، ہم ان کے خادمین، ان کے غلام، ان کے اصحاب کی اگر منزلت کو دیکھیں تو بہت بلند مرتبہ ہے جناب فضا کا. بے شک بے شک بے شک. حبیب مسلمان جون قمبر ہر، یہ کس کے عشق نے ہر خاک نما کر دی؟ یہ چاند تارے یہ سورج اسی سے خلق ہوئے، فلک کے نام جو فضا نے گرد پا کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ دیں جو اذن تکلم تو صرف اتنا کہوں، کیا بات ہے. وہ دیں جو اذن تکلم تو صرف اتنا کہوں، حضور آپ نے پردے کی انتہا کر دی. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. دیں جو اذن تکلم تو صرف اتنا کہوں، حضور آپ نے پردے کی انتہا کر دی. حسین والوں نے مولا تمہاری فرقت میں، کیا بات ہے. حسین والوں نے مولا تمہاری فرقت میں ہر ایک شہر میں تعمیر کر اللہ کر دی. کیا بات ہے، کیا بات. حسین والوں نے مولا تمہاری فرقت میں ہر ایک شہر میں تعمیر کربلا کر دی، اور پکڑے جاتے ہیں برقعے میں ہر جگہ. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. پکڑے جاتے ہیں برقعے میں ہر جگہ توبہ، خدا نے بغض علی کی عجب سزا کر دی. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات. پکڑے جاتے ہیں برقعے میں ہر جگہ توبہ، خدا نے بغض علی کی عجب سزا کر دی. اور طبیب شمس نے نسخے میں اے مسیحا میرے، سبحان اللہ. تمہاری دید ہر ایک درد کی دوا، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. تمہاری دید ہر ایک درد کی دوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے شعر پڑھا تو میں بھی ایک ربائی آپ ہی کا ہے یہ کوشش کروں گا کہ صحیح الفاظ ادا کروں. آپ نے کہا ہے کہ کروں جب مدح زینب تو میرے الفاظ بھی مجھ کو، کروں جب مدح زینب تو میرے الفاظ بھی مجھ کو زبان میسم تمار کا احساس دیتے ہیں. کروں جب بھی مدح زینب تیرے الفاظ بھی مجھ کو زبان میسم تمار کا احساس دیتے ہیں. میں جب بھی لکھنے لگتا ہوں ثنائے زینب کبریٰ، سنیے گا، میں جب بھی لکھنے لگتا ہوں ثنائے زینب کبریٰ میرے ہاتھوں میں طاقت حضرت عباس دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت اچھا آپ نے لکھا ہے ماشاء اللہ. تو ایک اور انشاءاللہ ایک منقبت اور شعر ہو جائے ہمارے ناظرین کی نظر. کلام امام حسین کے حوالے سے ہے کہ تذکرہ کرتا ہوں جب بھی شب و شبیر. کیا بات ہے جی. تذکرہ کرتا ہوں جب بھی شب و شبیر کا لطف آتا ہے مجھے قرآن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تذکرہ کرتا ہوں جب بھی شب و شبیر کا لطف آتا ہے مجھے قرآن کی تفسیر کا. کیا بس بات. یہی فرش ازا کافی ہے اپنے واسطے. سبحان اللہ. بس یہی فرش ازا کافی ہے اپنے واسطے. ہو بھلا ارماں کیوں ہم کو خلد کی جاگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو بھلا ارماں کیوں ہم کو خلد کی جاگیر کا. یوں تو بھاتی ہے مسلمانوں کو تقریر نبی. کیا بات ہے. یوں تو بھاتی ہے مسلمانوں کو تقریر نبی، پر بگڑ جاتے ہیں سن کر تذکرہ. کیا بات ہے. بے شک بے شک. بھاتی ہے مسلمانوں کو تقریر نبی، پر بگڑ جاتے ہیں سن کر تذکرہ تحریر کا. شعر دیکھیے گا کہ نو کے نیزہ پر تلاوت نے یہ ثابت کر دیا. سبحان اللہ. نو کے نیزہ پر تلاوت نے یہ ثابت کر دیا، خنجروں سے کٹ نہیں سکتا گلا شبیر. سبحان اللہ. کیا نو بات کے ہے. نیزہ پر تلاوت نے یہ ثابت کر دیا، خنجروں سے کٹ نہیں سکتا. کیا بات ہے. گلا کیا بات شبیر ہے. کا. جیو. اور رات بھر اصغر سے یہ کہتی رہی ام رباب. سبحان اللہ. رات بھر اصغر سے یہ کہتی رہی ام رباب. تو نہیں محتاج لڑنے کے لیے سبحان اللہ. تو واقعا نہیں محتاج لڑنے کے لیے شمشیر کا. اور جس سے عیسیٰ تک شفا پائیں وہ ہے خاک شفا. جس کیا سے بات ہے. عیسیٰ تک شفا پائیں وہ ہے خاک شفا. مرتبہ کیا ہو بیاں اس خاک کی تاثیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرتبہ کیا ہو بیاں اس خاک کی تاثیر کا. مکتب خدمت ہے کہ شمس کہہ دے بد نصیبوں سے کریں ذکر حسین. سبحان اللہ. شمس کہہ دے بد نصیبوں سے کریں ذکر حسین. سلسلہ اس تذکرے سے ہے جڑا تقدیر کا. کیا بات ہے. کیا سلسلہ اس تذکرے سے ہے جڑا تقدیر کا. ماشاء اللہ. دیکھیں کس طرح سے فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان ہو رہا ہے.
آپ جب فضائل اہل بیت علیہ السلام سنتے ہیں، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شاعر ہو، چاہے کوئی منقبت خوان ہو، وہ فضائل ہی فضائل ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنے ایک طریقہ ہے، اپنے ایک انداز ہے بیان کرنے کا، فضائل بیان کرنے کے لیے۔ آج شمس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز سے شاعری کر رہے ہیں، اور ہم ابھی ان سے گزارش کریں گے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یا کسی بھی اہل بیت کے علیہ السلام کوئی منقبت ہے، کوئی شعر ہے تو ہمارے ناظرین کی سماعتوں میں پہنچائیں، کیونکہ وقت ابھی بہت زیادہ ہے۔ آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ جب شاعر ایک دفعہ اسٹیج پر آ جائے تو وہ اس کو ہم اپنی ایسے ہی نہیں چھوڑتے جب تک وہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک امام کے عزادار کی فضیلت 4 مصروں میں کہ صفت یہ انبیاء میں اور مجھ میں ایک جیسی ہے۔ کیا بات ہے جی، صفت یہ انبیاء میں اور مجھ میں ایک جیسی ہے کیا؟ صفت یہ انبیاء میں اور مجھ میں ایک جیسی ہے۔ کیا بات ہے؟ کون سی صفت؟ سر فرش کیا عزا وہ بات بھی، ہے؟ سر فرش عزا میں بھی۔ جیو جیو، اس فرش عزا پر انبیاء بھی بیٹھتے ہیں، ملائک بھی بیٹھتے ہیں، ہر مخلوق آ کر بیٹھتی ہے۔ بے شک۔ صفت یہ انبیاء میں اور مجھ میں ایک جیسی ہے، سر فرش عزا وہ بھی، سر فرش عزا میں بھی۔ صفت یہ مشترک ہے حضرت جبریل اور مجھ میں۔ کیا بات ہے؟ صفت یہ مشترک ہے حضرت جبریل اور مجھ میں، غلام فاطمہ وہ بھی، غلام فاطمہ میں بھی۔ کیا بات ہے؟ کیا غلام فاطمہ وہ بھی، غلام فاطمہ میں بھی۔ اور ایک 4 مصرے ہیں کربلا کے حوالے سے۔ یہ سرزمین کربلا کیسی سرزمین ہے اس کے حوالے سے کہ خدا بھی ناز کرے ایسی بندگی ہو۔ ایک کالر ہمارے ساتھ تھے، ان کو سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے مہمان کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نقوی بول رہا ہوں۔ جی نقوی صاحب، دعویٰ ہے میرا خلد میں ہرگز نہ جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، دعویٰ ہے میرا خلد میں ہرگز نہ دعویٰ ہے جائیں گے۔ میرا خلد میں ہرگز نہ جائیں گے جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا نہ پائیں گے۔ بے شک بے شک بہت اچھا، بے شک۔ سبحان اللہ۔ جو خود علی کے بچوں کے محتاج ہیں حضور، آہا، وہ آپ کو عذاب سے کیسے بچائیں گے؟ واہ 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 واہ۔ تو حقیقتوں سے ہے بے خبر، نہ علی کو دیکھ مجاز میں۔ ہاں تو حقیقتوں سے ہے بے خبر، نہ علی کو دیکھ مجاز میں۔ کیوں یہ وہ راز حق ہے جو نہ آ سکے تیرے وہم شعبدہ باز میں۔ کیا بات ہے؟ درے کعبہ پہ جو رکھے جبھی تو حرم کی، پھر کہے زمین تیرے دل میں حب علی نے ہی تو کیا ملے گا تجھے نماز میں۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کچھ اچھا۔ صاحب اور صاف جلی کہتے ہیں، ہوں، کچھ محمد کا وسیع اور ولی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کی امداد کا طالب ہو 1.25 لاکھ نبی، کیا بات اس کو قرآن کے لہجے میں علی علی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کیا واہ بات ہے؟ واہ کیا واہ بات واہ ہے؟ جی جی، واہ بہت واہ اچھا، واہ بہت واہ۔ اچھا۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ بھی نہ سنا دیا، جی جی سنا دیو، سنا دیو۔ پنجابی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جی ہاں جی پھر بسم اللہ سناؤ آتا جی۔ ہو۔ زمانے دی ہوش مندی دیکھو، واہ جی، واہ، تے لم یزل دی پسندی دیکھو۔ کیا بات ہے؟ نبی دے موڈیاں تے پاک حسین عقل دے آلیوں بلندی دیکھو۔ کیا بات ہے جی، واہ، کیا واہ، بات ہے؟ واہ، سبحان واہ۔ اللہ۔ کونین کی تخلیق کا عنوان علی ہے، آہا، کونین کونین کی کی تخلیق کا تخلیق کا عنوان علی عنوان ہے۔ علی ہے، اور حافظ ہے خدا جس کا وہ قرآن علی ہے۔ واہ 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 واہ۔ مسلمان ایمان کی میزان علی ہے، اور مخلوق پہ اللہ کا احسان علی ہے۔ مخلوق پہ اللہ کا احسان علی ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ توحید کی چاہت ہے تو پھر کربلا کربلا چل، چل، کیا بات ہے؟ واہ، توحید واہ، کی واہ۔ چاہت ہے توحید کی چاہت ہے تو پھر کربلا کربلا چل، چل۔ ورنہ یہ کلی نہ کھلی یا نہ کھل کھلے گی۔ کیا بات ہے جی؟ توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، آہا، توحید تو ہے شبیر کے سجدوں سے ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابرے کرم کبھی کا ضامن حسین ہے، بے شک۔ ابرے کرم کبھی کا ضامن حسین ہے، کتنی حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے۔ واہ 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 واہ۔ ممکن نہیں کہ حشر تک کوئی مٹا سکے، کیونکہ اس لا الہ کا ضامن حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان آخر اللہ۔ میں ایک چھوٹی سی ہے، اگر لکھے تو کیا لکھے، اگر شاعر لکھنے لگتا ہے نا قلم سے، جیسے بھائی صاحب کے لکھ کے لائے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اگر لکھے تو کیا لکھے، یہ لفظ آخری لکھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اتنا پیارا نام مولا علی تیرا، محرک کا قلم سجدہ میں نام علی لکھتا ہے۔ جیو جی، جیو، بہت تھینک اچھے، یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ بات نقوی ہے، صاحب، ماشاء ماشاء اللہ۔
جی ناظرین، یہ ہمارے نقوی صاحب تھے جو پہلے بھی کئی بار فون کر چکے ہیں، کال کر کے اپنی شاعری سنا رہے ہیں، مختلف شعراء کے کلام سناتے ہیں، بہت خوبصورت انداز ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو انشاءاللہ اور ترقی دے، جو آپ کی مشکلات ہیں اس کا حل ہو انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس ظاہر صاحب جی، آپ وہ رباعی سنا رہے تھے۔ جی میں کربلا کے حوالے سے 4 مصرے پیش کر رہا تھا کہ خدا بھی ناز کرے ایسی بندگی ہوگی، کیا بات ہے، خدا بھی ناز کرے ایسی بندگی ہوگی، بدن کی قید سے آزاد زندگی ہوگی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خدا بھی ناز کرے ایسی بندگی ہوگی، بدن کی قید سے آزاد زندگی ہوگی، یہ دشت کرب و بلا ہے سو اس کا ہے دستور، یہ دشت کرب و بلا ہے سو اس کا ہے دستور، یہاں چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی، یہاں چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بہت اچھے بہت اچھے۔ ایک اور رباعی سنا دیں، صرف 2 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ میں امام علی کا ذکر کیا برادر نے، اس حوالے سے امام علی جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ جوتے تانک رہے تھے، اپنے مشہور روایت آپ لوگوں نے علماء سے سنی ہوگی، جی۔ سامعین نے بھی سنی ہوگی، ناظرین نے بھی سنی ہوئی ہوگی۔ تو اس حوالے سے کہ امام نے اپنے اس جوتے کو خلافت پر جو دنیاوی حکومت تھی اس پر افضل قرار دیا، اس جوتے پھٹے ہوئے جوتے کو کیوں؟ تو 4 مصرے اس حوالے سے لکھے تھے کہ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، کیا بات ہے، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہان پلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک علی اور دنیاوی حکومتوں کا لے لیں جی۔ جی السلام علیکم۔ میں سید نزاکت بات کر رہا ہوں یو کے سے۔ جی ذاکر صاحب۔ جی میں مولا کی خدمت میں سلام پیش کرنا تھا۔ آپ کے سامنے گنبد ہے، امام رضا علیہ السلام پیش کیجیے گا۔ السلام علیکم یا مولا یا امام رضا علیہ السلام۔ آپ مولا سے دعا کیجیے کہ مولا ہمارے گھروں میں برکتیں ڈالے، اور مولا میری بیٹی کے لیے صحت و تندرستی کے لیے دعا کیجیے گا مولا، انشاءاللہ اور اولاد نورینہ کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ خدا تمام مولا کی خدمت میں ہدیہ خوشی کا پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی، تھینک یو تھینک یو۔ ماشاء اللہ دیکھیں کال سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ بسم اللہ جو رباعی سنا رہے تھے۔ میں 4 مصرے سنا رہا تھا مولا علی کی شان میں کہ خدا بھی ناز کرے ایسی بندگی ہوگی، کیا بات ہے، سبحان علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، کیا بات ہے جی، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہان پلتے ہیں، سبحان اللہ، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہان پلتے ہیں، علی کے کفش ہیں افضل تیری خلافت سے، کیا بات کہ ہے، یہ جہاں بھی چلیں راہ حق پہ چلتے ہیں، سبحان اللہ سبحان کہ یہ جہاں بھی چلیں راہ حق پہ چلتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے جناب شمس جعفری صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام انشاءاللہ، امید کرتے ہیں پسند فرما رہے ہوں گے ہمارا، اور شمس جعفری صاحب کا یہاں تک ہی تھا۔ بہت بہت شکریہ شمس بھائی، آپ کا بہت اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور منقبت خوان ہے انشاءاللہ، جس طرح روز ہوتے ہیں اس طرح آج بھی موجود ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس میں سے ایک ان کے جو القابات ہیں، بہت زیادہ القابات ہیں، جس میں کچھ دن پہلے علامہ صاحب نے فرمایا کہ رضا کا لقب آپ کو کیوں دیا گیا، کیسے ملا۔ ایک صحابی ہیں آپ کے، اور آپ کے جو بیٹے ہیں امام جواد تقی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، وہ ان کا ایک صحابی ان کے پاس آئے اور کہا کہ امام رضا کو رضا کا نام کیوں دیا، لقب کیوں دیا گیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ یہ ہارون نے یہ لقب دیا ہے۔ تو امام جواد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رضا کا لقب جو ہے یہ میرے خدا نے دیا ہے، رضا کا لقب جو ہے یہ میرے خدا نے دیا ہے، کیونکہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص امام رضا میرے بابا ہیں۔ تو جو صحابی تھا وہ پوچھتا ہے کہ کیا دوسرے اہل بیت اس طرح نہیں تھے، کیا دوسرے اہل بیت خداوند متعال ان سے راضی نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، رضا کا لقب اس لیے دیا ہے کہ دشمن بھی آپ سے راضی تھے اور آپ کے چاہنے والے بھی آپ سے راضی تھے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرامات فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ابھی جس طرح شاعر اہل بیت جناب شمس جعفری صاحب نے بہت خوبصورت
فضائل کو اپنے شاعری کے انداز میں بیان کیا. اسی طرح آج ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منقول خان سید فضل شاہ نقوی صاحب. سب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. تو نذرانہ عقیدت بسم اللہ کیجیے، شروع کیجیے تاکہ ہمارے ناظرین بھی آپ کی خوبصورت آواز سے مستفید ہو سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا ابا الحسن، صلی اللہ علی روحک و بدنک، صبرت وانت الصادق المصدق، قتل اللہ من قتلک بالایدی والالسن. السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے انہی ایام کے حوالے سے آپ تمام کارکنان اور ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ چند اشعار جناب شمس بلتستانی کے عرض کر کے آپ کو زحمت انشاءاللہ تمام کروں گا. عرض خدمت ہے. میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے عشق کے لیے پانے کے لیے آیا ہوں. کیا بات ہے، میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں. مجال کیا تیری صورت کو آئے نہ پہنچے، وہ تیرے جت جو تا عرش کبریا پہنچے. ہے عکس کرب بلا ہے عکس کرب بلا مشہد امام رضا. یہاں جو آ گئے گویا وہ کربلا پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمز تخلیق بتانے کے لیے آیا ہوں. کیا بات ہے. سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں. تو جو چاہے تو مجھے سنگ سے گوہر کر دے، جذبے میں سمیتم مارد بوزر کر دے. تیرا در سارے چراغوں کو ضیاء دیتا ہے. کیا بات ہے. تیرے در سارے چراغوں کو ضیاء دیتا ہے. مجھ کو سلمان بنایا تو قلندر کر دے. اپنی تقدیر بنانے کے لیے آیا ہوں. تیرے روزے کی جو زیارت کو یہاں آتا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اپنی تقدیر بنانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں. اپنی تقدیر بنانے کے لیے آیا ہوں. سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں. میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں. سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. بہت اچھا. عرض خدمت ہے. کیا بات ہے جی. تیرے روزے سے کوئی خالی کہاں جاتا ہے. بے شک. جولیاں بر کے تیرے در سے جہاں جاتا ہے. پاک ہو جاتا ہے آلودہ گناہوں سے بدن. تیرے روزے کی جو زیارت کو یہاں آتا ہے. قرب تطہیر
جب تطہیر کا پانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی، مجھ کو دے علم، میرے دل کو منور کر دے، مجھ کو حبدار علی ساقی کو سر کر دے، کیوں جہالت کی ہے تاریک زمانے پہ پڑی، تو مجھے علم کا ایک انجم اصغر کر دے، میں جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، کیا بات، میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں۔ تیری الفت جو نہ اجداد سے تحفہ لیتا، سبحان اللہ، تیری الفت جو نہ اجداد سے تحفہ لیتا، پھر کہاں سے میں کوئی پاک عقیدہ لیتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھی تیری نظر کرم، تھی تیری نظر کرم مجھ پہ وگرنہ مولا، سبحان اللہ، اہل کب تھا کہ تیرے در کا میں بوسہ لیتا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، عرش میں خود کو بنانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، مقطع عرض خدمت ہے۔ بسم اللہ، شمس اب سوچ رہا ہوں میں کیا کیا مانگوں، شمس اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کیا مانگوں، جذبہ شوق محبت کا سلیقہ مانگوں، سبحان اللہ، تیرا عاشق ہوں گناہگار شرمسار ہوں میں، کیسے اظہار محبت کی تمنا کیا بات ہے، کیا بات ہے، مانگوں، شمع الفت کو شمع الفت کو جلانے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز، صرف 2 منٹ ہے، اس میں میں بھی ایک 2 بند پڑھنا چاہتا ہوں جی، کیونکہ امام کے در پہ موجود ہیں اور وہاں سے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام بھی لکھواؤں، تو صرف 2 منٹ ہے ناظرین کرام، 2 منٹ میں 2 بند آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ گردش دوران میں گر کر جب میں نے کہا معصومۂ قم، گردش دوران میں گر کر جب میں نے کہا معصومۂ قم، رب جانے پھر کس نے سہارا مجھ کو دیا معصومۂ قم، بھائی بہن کی الفت میں بس زینب اور شبیر کے بعد سب سے جدا دو او بھائی بہن ہیں مولا رضا معصومۂ قم،
گردش دوران ہاتھ اٹھاتا ہوں میں دعا کو جب بھی لے کر نام رضا سن لیتی ہیں قبل دعا ہی میری دعا معصومۂ قم گردش دوران۔ جی تو ناظرین، آج کا اور ہمارا اور آپ کا آج تک کا یہاں تک ہی تھا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی ٹائم پر حاضر ہوں گے، اور کل بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ سید فضل شاہ صاحب موجود ہوں گے، شمس جعفری صاحب ہوں گے، اور علامہ احتشام حیدر رضوی صاحب بھی موجود ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔